پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ استغفراللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھے یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے جلا دے، اور وہ آگ کے انگارے کی تپش جو ہے وہ اس کی جلد تک پہنچ جائے، یہ اس چیز سے بہتر ہے، یہ اس عمل سے بہتر ہے کہ تم جو ہے قبر کے اوپر بیٹھو جا کے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی آگ کے اوپر، آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی کی قبر پر جا کر بیٹھو۔ اس حدیث سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بے حرمتی پر کتنی بڑی وعید بیان کی ہے کہ یعنی آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھنے سے تشبیہ دی ہے۔ اور اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو اس شخص کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہ قبر کے اوپر ڈانس کر رہا ہے، اور یہ قبریں وہی ہیں، یہ وہی قبریں ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ۔ ایک جگہ پہ آتا ہے تذکرکم الموت، کہ یعنی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور ایک جگہ پر آتا ہے یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی جو ہے بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ان قبروں کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ لیکن اس شخص کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہ شخص جو ہے قبر کے اوپر ڈانس کر رہا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جب تم چلو تو یعنی چپل اتار کر آؤ، یہاں پہ چپل پہن کر جانے سے بھی منع کیا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ان کا حال دیکھیے کہ یہ قبر کے اوپر جا کے ڈانس کر رہے ہیں۔ حکومت وقت سے یہ التجا ہے، ان سے اپیل ہے کہ وہ اس شخص کو جو ہے نا وہ پکڑ کر اس کو سزا دیں، اور اس سے جو ہے نا تمام عوام سے اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے اس بات پر کہ اس نے جو ہے نا قبروں کی بے حرمتی کی ہے۔ اگر ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور اس سے پہلے بھی کہیں جگہ پر جو ہے نا آیتوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس شخص کا ایسا عمل کرنا یہ اسلام کی بے حرمتی، قبروں کی بے حرمتی ہے، اور اللہ کی آیات اور حدیثوں کا مذاق اڑانا ہوا۔ تو اگر اس شخص کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ کل ایسا ہوگا کہ آنے والی جو لوگ ہوں گے وہ بھی، ہم نے بھی جب مرنا ہے تو ہم نے بھی قبروں پہ جانا ہے، تو ہماری قبروں کی بھی ایسی ہی بے حرمتی کی جائے گی، اور یہ دن بہ دن یہ چیز ایک ٹرینڈ بنتا جائے گا کہ قبروں کے اوپر مذاق کرنا، قبروں کے اوپر جا کے ڈانس کرنا، یہ ٹرینڈ بن جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان قبروں سے عبرت حاصل کریں اور اپنے مستقبل کو سنواریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ لیکن دیکھا جائے ان نوجوانوں کی طرف تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی قبر کے اوپر ڈانس کرنا تو دور کی بات، وہ قبر کے اوپر جا کے ڈانس کر رہا ہے، تو کتنی بری بات ہے یہ، اور کتنی گھٹیا بات ہے کہ یعنی ایک شخص جو ہے وہ قبر کے اوپر جا کے ڈانس کر رہا ہے، اور ایسی جگہ پر جہاں پر ہم سب نے جانا ہے۔ آخرت میں سب سے بڑا عذاب یہی ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم یہ کر لیتے، یا کاش ہم نے یہ کیا ہوتا۔ تو یہ ہمارا کاش ہی جو ہوگا وہ ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا، کہ ہم جو ہے نا حدیث میں آتے یا لیتنی یا لیتنا، کاش کہ ہم ایسا کر لیتے، کاش کہ ہم ایسا حرام کام نہ کرتے، کاش کہ ہم یہ فحاشی نہ کرتے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہی یہ جو کاش کا لفظ ہے، یا لیتنی جو ہے، یا لیتنا جو لفظ آیا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا کہ ہم دنیا میں وہ عمل نہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ان حدیثوں کو دیکھا جائے تو حدیثیں ہمیں کیا کہتی ہیں، اور ہم جو ہے نا ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور اس کو سب کے سامنے جو ہے نا معافی منگوائی جائے، تاکہ جو ہے نا آنے والی جو نسل ہے وہ ان کاموں سے بچ سکے۔